بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن جمع کروایا۔ یہ القیامہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 کے تحت ہے۔ جمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروایا۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ بہت ساری روایات ایسے بتاتی ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی بڑا مشہور، ہم کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، انہوں نے کتابی شکل دی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو قرآن ایک تھیلے میں تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا، پتوں پر لکھا ہوا، ٹھیکریوں پر لکھا ہوا، تو اس طرح کی شکل میں ایک تھیلے کی صورت میں یہ قرآن پاک اس وقت موجود تھا۔ تو بس یہ تھوڑا سا سوال یہاں، کیا اس وقت تورات اور انجیل بھی اس طرح لکھی ہوئی تھی، تھیلے کی شکل میں پڑی ہوئی تھی؟ کیا وہ کسی کاغذ پر لکھی ہوئی نہیں تھی؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے مزید؟ ایک تو کہتا ہے نا کہ نبی نے جمع کیا، ہم نے نبی سے جمع کروایا، تو دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ طور ہے، ایک قسم ہے طور کی پہلی آیت، اور لکھی ہوئی کتاب دوسری وطور و کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب فی رق منشور، اور لکھی ہوئی کتاب اور جو جلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ آگے یہ وہی سعودی عرب سے آیا ہوا قرآن، اس کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ اس کی رقن یہ مطلب ہے مستورن کے، رقن وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا ہے، منشورن بمانی مبسوطن پھیلایا کھلا ہوا، یعنی کہ یہ چمڑے، یہ باریک چمڑا جو جس کا کاغذ بنا لیا جاتا تھا۔ عرب لوگ جو ایسی دستاویز جس کو مستقل طور پر رکھنا چاہتے تھے، وہ اس پر لکھتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس پر لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب، یہ قرآن۔ تو یہ اس طرح عہد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا۔ ایک تو نبی نے جمع کروایا قیامت کی 17 نمبر، اور دوسرا سورہ طور کی یہ 2 اور 3 نمبر آیت کھول کے دیکھ لیں، اس کی تشریح دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن جمع کروایا۔ 3 صدی ہجری میں امام بخاری نے حدیثیں جمع کی، دوسری لگا لیں، 2.5 ہجری، 100 سال بعد حدیثیں جمع کی۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور کرنا اس پر۔ حالانکہ اگر حدیثیں دین میں حجت ہوتی تو یہ کام منصب نبوت کا بنتا تھا، منصب نبوت کا بنتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوجہ نہیں کیا، اور نہ ہی حکومتی سطح پر کسی صحابی خلافت راشدہ نے کیا۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں، خلافت راشدہ میں یہ کام حکومتی سطح پر نہیں ہوا۔ کیا کوئی صاحب عقل اور صاحب ایمان بندہ تدوین قرآن اور تدوین حدیث میں انسانی کوشش اور ذرائع کے مشترک ہونے کی وجہ سے کیونکہ تدوین قرآن بھی بندے نے کی اور حدیثوں کی تدوین بھی بندے نے کی، انسان نے کی، ذرائع بھی ایک جیسے، وہاں بھی کاغذ لگا، یہاں بھی کاغذ چمڑے کا بنا ہوا، کوشش مشترک ہونے کی وجہ سے ان دونوں کاموں، تدوین قرآن اور تدوین حدیث، اور ان دونوں چیزوں قرآن اور حدیث کو یکساں اور دونوں پر یکساں ایمان کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ بات کہ کیونکہ دونوں انسانوں نے کوشش کی، مشترکہ یہ چیز مشترک ہو گئی، یہ وہی بات، کوشش اور ذرائع اگر مشترک ہوں تو وہ کیا دونوں چیزوں کو مشترک بنا دیں گے؟ وہ دونوں چیزوں کو برابر کر دیں گے؟ وہ جو دونوں چیزیں اس لیے برابر ہیں کہ وہ دونوں چیزیں انسان نے کی اور دونوں کے ذرائع ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔
تدوین قرآن اور تدوین حدیث، اور ان دونوں چیزوں قرآن اور حدیث کو یکساں اور دونوں پر یکساں ایمان کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہرگز دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ قرآن پر ایمان اجزائے ایمان میں شامل ہے، قرآن پر ایمان اجزائے ایمان میں شامل ہے، اور قرآن اس پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت میں قرآن پر، جبکہ حدیث پر ایمان نہ اجزائے ایمان میں شامل ہے اور نہ ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، نہ رسول کی طرف سے مطالبہ ہے، اور نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ اس پر ایمان کی اجزاء میں نہیں، اور ایمان کے اجزاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یہ بات ہے ایمان کے بارے اس کے اجزاء میں۔ تو یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا صرف کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، کہ ہم کہیں کہ جس طرح جی قرآن کی حفاظت ہوئی ہے بظاہر جس طرح نظر آ رہی ہے کہ حفظ کرایا، اور اسی طرح ہی حدیثوں کی، اس لیے یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ بھائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ دونوں برابر ہونے کا نہ قرآن کہتا ہے نہ رسول نے فرمایا نہیں ہے۔ ایمان قرآن پر ایمان اجزائے ایمان میں شامل ہے، حدیثوں پر ایمان اجزائے ایمان میں شامل نہیں ہے۔ تو بس یہ میرے بھائیوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، بس وہی التماس، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام۔